اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلا دن ہے، تھوڑے سے مسائل آ رہے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم المقامات القرآنیہ کے نام سے اس کورس کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کورس کو خیر و عافیت جو ہے اختتام تک پہنچائے، اور اس کو جو ہے قرآن کریم کو بہترین طریقے سے پڑھنے کا ایک ذریعہ بنائے، اور مجھے صحیح طریقے سے پڑھانے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ ہمارا موضوع علم المقامات ہے اس کورس کے حوالے سے، لیکن چونکہ علم المقامات تلاوت کی ایک جز ہے، تو بہتر ہے کہ ہم سب سے پہلے فن تلاوت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم ایک عبادت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت پہ جو ثواب ہے، اور خصوصاً خوبصورت پڑھنے پہ، تو انشاءاللہ آگے احادیث طیبہ میں اس کا ذکر کریں گے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تلاوت ایک عبادت ہے، لیکن اس تلاوت کو سمجھنے کے لیے اچھی طریقے سے اس قرآن کریم کی تلاوت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے جو ماہرین فن ہے، انہوں نے تلاوت کو ایک علم اور فن کا درجہ دے دیا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کو اچھی طرح سمجھا جائے اور غلطیوں سے جو ہے بچا جا سکے۔ سب سے پہلے جو عمومی طور پر قرآن کریم کی فن تلاوت کو 3 حصوں میں یا 3 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ کیا ہے اور وہ کس چیز سے بنتی ہے۔ تو ماہرین کے نزدیک قرآن کریم، اس میں سے تلاوت کے 3 اجزاء ہیں۔ قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم کے بغیر تلاوت ہوتی نہیں، تو سب سے پہلا اور اہم جز جو ہے وہ قرآن کریم ہے، کہ تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی ہو۔ اب قرآن کریم سے متعلق کافی علوم ہے جو اس کے ادا کے سے متعلق ہے، اس میں علم تجوید، علم القراءات، علم الوقف والابتداء، رسم کے حوالے سے، یا دوسرے جو علوم ہیں، لیکن عمومی طور پر جب ایک تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے سب سے جو اہم اور پہلا جو علم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ علم تجوید ہے، تو اس لحاظ سے جو عمومی تلاوت ہوگی اس کا جو پہلا جز ہوگا، اور پہلا جز کو سیکھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے علم تجوید، جس میں قرآن کریم کو باقاعدہ سیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے مخارج، اس کے صفات وغیرہ وغیرہ، اور یہی سب سے اہم ہے۔ دوسرے درجے پہ آتی ہیں صوت، یعنی آواز۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے لازمی طور پر آواز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیا ایک عام آواز قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کافی ہے؟ یقینی طور پر اس کا جواب نہیں میں ہوگا، کیونکہ آواز بھی جو ہے ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں عموماً جو تعلیم دی جاتی ہے علم تجوید کی دی جاتی ہے قرآن کے حوالے سے، لیکن صوت، آواز کے حوالے سے نہ کوئی اتنی جو ہے معلومات ہیں، نہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ علم تجوید خود
علم صوت کی ایک جز ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی بحث کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو ایک اہم علم جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے وہ علم صوت ہے، کہ یعنی آواز کیا ہے، آواز کس طرح ہوتی ہے، تلاوت میں اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور یقینی طور پر تقریباً 90% جو میرے خیال میں جو کمزوریاں ہوتی ہے تلاوت میں، فن تلاوت میں، وہ علم صوت سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتی ہے، اور یہ اس کی اہمیت بھی ہے کیونکہ اب سب پتہ نہیں ہوتا کہ آواز کو کیسے استعمال کیا جائے، تو اس وجہ سے کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو علم صوت پر بھی ایک انشاءاللہ مفصل کورس کا انعقاد کریں گے۔ اب آتے ہیں تیسرے جز کی طرف جو ہے نغم، یعنی نغمگی یا خوبصورت طریقے سے تلاوت کرنا۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات جو ہے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کی خود بھی کوشش کی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت بھی خوبصورت طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کو پسند فرماتا ہے۔ اس طرح صحابہ میں بھی بعض جو ہے اکثر احادیث میں تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت پڑھا جائے، عربی کی لہجوں میں، لحنوں میں جو ہے پڑھا جائے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے صحابہ نے اس کی کوشش بھی کی ہے۔ تو اس حوالے سے جو علم متوجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم مقامات، جو ہمارے اس کورس کا جو ہے بنیادی موضوع ہوگا۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بحث کریں گے، کیونکہ یہاں بھی میں ایک عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ آج پاکستان میں علم مقامات کے نام سے بھی لوگوں کو واقف ہے، علم مقامات میں پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن علم مقامات ہمارے ہمارے ذہنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف مقامات کے ناموں اور ان کے پڑھنے تک محدود ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی ظنی چیزیں جو ہے مشہور ہے، ہر ایک کی اپنے ذہن کی جو اختراع یا یوں سمجھ لے کہ سنی سنائی چیزیں جو ہے بہت مشہور ہے کہ مقامات کو کیسے پڑھا جائے یا تلاوت میں اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے مکمل طور پر تفصیلی طور پر جو ہے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ خود مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2007-8 میں علم مقامات سے جو پہلی آشنائی ہماری ہوئی تھی ہمارے استاد محترم جناب قاری واجد علی المصباح صاحب کے ذریعے سے، تو وہ صرف مقامات اور اس کے قرار جواب اور جواب الجواب تک محدود تھی، لیکن پھر جو ہے اللہ نے توفیق دی، توڑی اپنے طور پر اس کے لیے کوشش کی، کیونکہ جب قرۂ مصر کے مختلف شیوخ کی تلاوتوں کو سنا تو اندازہ ہوا کہ یہ چیز اتنی محدود نہیں، تو اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش کی، اور اس حوالے سے جو ہے اللہ نے جو ہے کافی چیزیں جو ہے جمع کی۔ پھر احباب کی طرف سے جو ہے بار بار یہ استدعا ہوئی اور کہ اس چیز کو جو ہے عام کیا جائے۔ خود بھی پہلے تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا، لیکن بہرحال کیونکہ علم ہے اور اس کو پھیلانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کافی عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اب اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے بتایا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اس کورس کا جو ہے بنیادی جو سبق ہوگا اور جو موضوع ہوگا وہ علم مقامات ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ علم مقامات کیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے مقامات سے مراد وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کے معنی و مفہوم کے مطابق مختلف عربی الحان جو مشائخ قراء سے منقول ہیں اور ان کے مختلف احوال اور تلاوت میں اس کے استعمال کو سیکھا جاتا ہے۔ مقامات سے مراد وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کے معنی و مفہوم کے مطابق مختلف عربی الحان جو مشائخ قراء سے منقول ہے
اور ان کے مختلف احوال اور تلاوت میں اس کے استعمال کو سیکھا جاتا ہے۔ علم مقامات کی تعریف میں یہاں جو ہے کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے مرتب کی ہے مختلف قسم کے تلاوتوں کو اور دروس کو سن کر، کیونکہ علم مقامات کی باقاعدہ اس طرح کی تعریف جو ہے میرے کبھی سامنے نہیں آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مقامات جو ہے وہ صرف مقامات کے نام اور ان کے قرار جواب الجواب تک جو ہے وہ محدود نہیں، اس لیے یہ ہے کہ سب سے جو اہم چیز اس میں ہے کہ قرآن کی معنی مفہوم کے مطابق، یعنی مقامات کے پڑھنے کا جو اصل جو مقصد ہوگا کہ قرآن کریم کے معنی کو واضح کیا جائے، جیسے شیخ خلیل حسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لحن ہوتا ہے وہ نصف معنی ہوتا ہے، یعنی آپ کا لحن، آپ کے پڑھنا، وہ جو ہے سامع کو بتاتا ہے کہ اب کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ تو پہلا جو اہم چیز ہوگی وہ ہوگی معنی اور مفہوم، یعنی کہ پوری محنت اس چیز پہ کی جائے گی کہ ان سب کا مقصد ہوگا، ان عربی الحان کی سیکھنے کا مقصد ہوگا کہ قرآن کریم کو اس کے معنی مفہوم کے مطابق پڑھا جائے۔ دوسرا ہے کہ عربی الحان، یہاں عربی کی جو قید اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ یاد رکھیں کہ جو مقامات ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ مقامات تقریباً تمام دنیا میں رائج ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز فطری ہے، یہ آوازیں فطری ہیں۔ عربی کی قید اس لیے گائی گئی ہے کہ کیونکہ ہر خطے میں مقامات اور اس کے پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے، ہر جو ہے خطے میں ناموں کی مخالفت بھی ہے اور انداز کی مخالفت بھی لازمی طور پر پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہر وہ لحن جو عربی نہیں ہوگا وہ جو ہے پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ عربی الحان اس لیے جو ہے کہا گیا ہے۔ اگلی بات جو اس میں اہم ہے، مشائخ قراء سے منقول ہے۔ یاد رکھیں انشاءاللہ ہم جب علم مقامات اور ان کے قواعد سیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک مقام کیسے بنتا ہے اور کیسے ایک مقام سے دوسرے میں جایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ تو اس سے سیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ کوئی سا بھی لحن آپ پڑھ سکیں گے، کسی طریقے سے پڑھ سکیں گے، لیکن ہمارے اس کورس کا مقصد یا ان مقامات کو بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اختراع کریں گے یا کریں، بلکہ اس کا جو مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے مشائخ قراء ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، شیخ محمد رفعت، شیخ خلیل حسری، شیخ مصطفیٰ اسماعیل اور شیخ ابو العنین شعیشہ، یا اس طرح کے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کی جو تلاوت ہے، انہوں نے جو پڑھا ہے ہم ان کو بیان کریں گے کہ انہوں نے اس تلاوت میں یہ کیا پڑھا ہے، اس کو کیا پڑھا ہے، اور اس کا بھی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک علم کے طور پر بندہ جان سکے کہ کیا پڑھا گیا ہے تاکہ آگے پڑھانے میں آسان ہو۔ آپ لوگوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے پاکستان میں جو تلاوت ہے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے خاص کر کمزوری پائی جاتی ہے بہت زیادہ، جو میں نے دیکھی ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب پڑھتا ہے اور اس کے جو ہے اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب یہ اسٹوڈنٹ کے سمجھ پہ ہے یا اس کی جو ہے اہلیت پہ ہے کس طرح وہ چیز کو جو ہے وہ نقل کرتا ہے، حالانکہ بعض جو ہے جو نہیں سمجھ پاتے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ جو ہے سیکھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو مقامات ہیں، جو بنیادی مقامات ہیں وہ تو ہے ہی،
لیکن اس کے ساتھ جو فروعات انشاءاللہ ہوں گے وہ صرف وہی ہوں گے، حالانکہ وہ لا تعداد ہے مقامات کے فروعات، لیکن ہمارا جو دائرہ ہوگا وہ مشائخ کی تلاوتوں کے اندر ہی ہوگا، تو انشاءاللہ وہی ہم بیان کریں گے۔ اور ان کے مختلف احوال، یعنی مقام کے جو مختلف احوال ہے کہ مثلا قرار ہے، جواب ہے، جواب الجواب ہے، یہ عموماً جو ہے سیکھا جائے گا۔ یہاں بھی میں عرض کرتا چلوں کہ قرار، جواب اور جواب الجواب کا تعلق اگرچہ علم صوت سے ہے، لیکن چونکہ تلاوت میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو مقامات کے حوالے سے بھی یہ 3 سٹیپس جو ہے سیکھے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس لیول میں بھی پڑھے تو آپ کو پتہ ہو کہ اب میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس مقام کو کیسے پڑھنا ہے، اور جو ہے مختلف احوال میں جو ہے اس کے فروعات بھی آ جاتے ہیں کہ کون سا فرع اس کے ساتھ کب جو ہے وہ لگ سکتا ہے، کہ کچھ فروعات یہ ہے کہ وہ قرار میں لگتے ہیں، کل جواب میں، کل جواب الجواب میں۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے اور ان کے جو مختلف احوال ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، اور تلاوت میں اس کے استعمال کو سیکھا جاتا ہے کہ تلاوت میں اس کو کیسے استعمال کریں گے، کون سے مقام سے شروع کرنا ہے اور کیوں شروع کرنا ہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں آپ کیسے جا سکتے ہیں، کس مقام کے بعد کون سا مقام آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے قریب النغم جو مقام ہے اس میں آپ کیسے جائیں گے، جو تھوڑے سے دور ہے نغم کے حوالے سے لحاظ سے، اس میں آپ کیسے جا سکیں گے، اور اس کے ساتھ جو اہم چیز ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے کہ تلاوت میں استعمال کا ایک تو نغم کے لحاظ سے، دوسرے ہے انداز، کہ کیسے انداز جو ہے وہ آپ کے کہا کون سی بات جو ہے ذکر کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، کہ جہاں سوال کیا جا رہا ہے، جہاں جواب دیا جاتا ہے، جہاں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، جہاں حکم دیا جا رہا ہے، تو اگر آپ نے لوگوں نے جو ہے نوٹ کیا ہوگے جو مشائخ قرآن ہے ان کی تلاوتوں میں یہ چیز بخوبی جو ہے دی کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے، بحث کریں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک تعارف تھا مقامات کے حوالے سے، اور اس مقام کی تعریف تھی۔ اب اصل جو اس کے بعد جو موضوع آتا ہے، ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے کہ مقامات کی ابتدا، کہ مقامات کی ابتدا کیسی ہوئی، یا اس کی بنیاد کیا چیز پڑی۔ تو یاد رکھیں کہ مقامات کی یا جو بھی اس کے نام تھے پہلے تھے، انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے، لیکن آج کل اس کو مقامات کہے جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد جیسے پہلے میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث طیبہ ہے، وہ احادیث مبارکہ ہے جس میں قرآن کریم کو خوش الحانی کے ساتھ، عربی لحنوں کے ساتھ پڑھنے کو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے صحابہ کی جو ہے کو نے پسند فرمایا ہے، اور انہوں نے اس کو پڑھا ہے اس طرح۔ تو پھر انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے کہ کس طرح جو ہے اس کی ابتدا ہوئی۔ تو یہاں پر میں چند احادیث جو ہے وہ ذکر کروں گا جس میں قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی امر پر اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت بھی اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی آواز کو جو خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا ہو اس مالک سے بھی زیادہ محبت سے سنتا ہے جو اپنی خوبصورت آواز والی کنیزہ کے گانے کو توجہ سے سنتا ہے، کہ اس کی آواز کو سنتا ہو۔ دیکھیں آپ لوگوں نے کہ کس طریقے سے کہ اللہ رب العزت خوبصورت آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العزت خود سنتا ہے، تو یہ کتنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت کی بات ہے۔ تو ہماری جو ہے اس ساری کاوش کی پیچھے یہ ایک جو ہے نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح قرآن پڑھیں
کہ وہ اللہ کے رسول کی پسندیدہ جو ہے کلام بن جائے اور ہمارا تذکرہ جو ہے وہ آسمانوں میں ہو۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفتح کی تلاوت فرمائی، اور میں نے اس سے اچھی قرات پہلے کبھی نہیں سنی کہ وہ خوشی کے موقع پر سورۃ الفتح کی تلاوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اور خوشی کا اظہار آپ کی تلاوت سے ہو رہا تھا، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھی قرات پہلے کبھی نہیں سنی تھی، یعنی آپ کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اچھی تلاوت فرماتے تھے، اور اس صحابی نے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی ہوگی اور یقیناً بہت اچھی تلاوت تھی، لیکن اس دن جو ہے خوشی کی کیفیت سے وہ تلاوت اور بھی خوبصورت جو ہے ہو گئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورۃ التین یعنی والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی آواز اور قرات والا نہیں سنا۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے خوبصورت تلاوت فرماتے تھے، اللہ بھی جو ہے اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حدیث مبارک میں جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ جی اسکرین شیئر کرنا پتہ نہیں صحیح ہے۔ ابھی جوائن کرنے والے احباب سے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اسکرین جو ہے وہ فل تھی، اس وجہ سے پتہ نہ چلا، تو اس وجہ سے ان کو ایڈ کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ بہرحال حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ دیکھو کتنی عجیب بات فرمائی ہے، حالانکہ قرآن کریم خود خوبصورت ہے، لیکن کہ اپنی آوازوں سے زینت دو، اس کو مزید خوبصورت کرو۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک زیور حسن ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور آواز کی خوبصورتی یا خوبصورت آواز ہے، کہ ہر چیز کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کا زیور ہوتا ہے، اور قرآن کی خوبصورتی وہ ہے اس کی خوبصورت آواز۔ تو ہمارا ایک مقصد جو ہے اس لیے ابتدا میں یہ ساری حدیث مبارکہ ذکر کی کہ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم خوبصورت قرآن پڑھیں اور خوبصورت قرآن پڑھنا سیکھیں۔ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جا کر کسی کے سامنے تلاوت کریں، محافل میں تلاوت کر کے مسابقات میں تلاوت کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ ہماری تلاوت ایسی بن جائے کہ جو اللہ کے رسول کی پسندیدہ ہو، اور جو ہے وہ تلاوت جو ہے دوسروں کے لیے ایک نیکی کا ذریعہ بنے، لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ بنے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن وزاد غيره لا يجهر به۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک
لوگوں میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ دوسرے روی نے اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ دیکھو یہاں ایک تاکید جو ہے وہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی نے اس حدیث کو عرض کیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ جو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ کوشش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، اچھا پڑھنے کی کوشش کرے۔ پہلی بات تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کو اس چیز میں جو ہے وہ ترقی دے دے گا۔ اگر نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کو اپنی کوشش کرنے کا جو ہے اجر ثواب ملے گا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کے لیے محنت اور مشقت اٹھاتا ہے سیکھنے میں، تو اللہ اس کو دگنا اجر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک مشغولیت ہمارے لیے بہترین مشغولیت یہ ہو کہ ہم قرآن کریم میں مشغول رہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تابع دار تھے اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ عمل میں لاتے تھے، انہوں نے اس میدان میں بھی کوشش کی اور خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے شاباشی حاصل کی۔ جیسے یہاں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آل داود کی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھے کل رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن پڑھنا سن رہا تھا تو بہت خوش ہوتے، بے شک تمہیں آل داود کی خوش الحانی سے حصہ ملا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ یہاں میں ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اس حدیث کے بعد جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس کو اور خوبصورت کر کے پڑھتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خوش الحانی سے مراد صرف جو ہے وہ تدبر ہے اور اچھی طریقے سے جو ہے قرآن پڑھنا ہے۔ اس میں بالکل شک نہیں، قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں جو جتنی بھی حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے، یہاں اس سے مراد جو ہے ظاہری خوبصورتی ہے قرآن کریم کی۔ اگر ہم حدیث مبارکہ اٹھا لیں تو وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کی تعریف فرمائی ہے۔ اب خدا نخواستہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ صحابہ جو ہے تدبر سے پڑھتے تھے، کچھ جو ہے تدبر کے بغیر پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن کے ان کی تعریف فرمائی ہے وہ ہے اس کی ظاہری خوبصورتی کی، اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا کہ میں اس کو اور خوبصورت کر کے پڑھتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آواز کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اس میں مزید خوبصورتی آ سکتی ہے۔ اور یہ مقامات اور کا جو علم ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے آپ قرآن پڑھ سکے، آپ کو اس پہ جو ہے ہوڑ آ جائے، آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکے اور خوبصورت طریقے سے قرآن سیکھ سکے۔ لیکن اس سب کی بالکل یہ مطلب نہیں کہ اس میں اتنا غلو کیا جائے کہ جو قرآن کریم کی تجوید پر اس کا اثر پڑے۔ انشاءاللہ کہ ذکر کریں گے کہ جو مقامات ہے وہ سیکھنا کیسا ہے اور کس طرح ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا بالکل یہ نہیں کہ اس کو یہ تجوید کے جو ہے کوئی خلاف جو ہے ہم جائے یا ہم جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ حدیث مبارکہ میں نے ذکر کی، وقت جو ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے جو ہے کلاس میں، تو امید ہے کہ جو ہے آج کا جو یہ تھوڑا سا تعارف المقامات کے فن تلاوت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے المقامات کی تعریف کی گئی، اور
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چند احادیث مبارکہ ذکر کی گئی کہ جو اس علم کی بنیاد بنی ہے، اور انشاءاللہ کل ذکر کریں گے کہ کس طرح ابتدا ہوئی، سب سے پہلے کس نے پڑھا، اور جو ہے کس طریقے سے جو ہے کون کون سے نام ہے یا کون سی ترتیب ہے، یا پوری دنیا میں کون کون سے مقامات جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں اور کس طریقے سے پڑھے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ پہلی کلاس خیر و عافیت سے کے ساتھ جو ہے آپ لوگ تک پہنچی ہوگی۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ جو میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ کچھ مسائل کی وجہ سے، چونکہ پہلا دن تھا میرا بھی زوم استعمال کرنے کا، تو اس وجہ سے کوئی مسائل اس میں آ رہے تھے۔ تو بہرحال انشاءاللہ مزید درس کے ساتھ کل انشاءاللہ جو ہے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔